السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شعر وہ ہیں جو جن کی مدح کی گئی ہے، جن کو اچھا سمجھا گیا ہے، اور دوسرے شعر وہ ہیں جن کی ذم یعنی مذمت کی گئی ہے۔ اچھے شعر جو ہیں وہ حدیث میں ہمیں دلیلیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور صحابہ کو شعر پڑھنے کے لیے کہا، بلکہ ان کی مدد کے لیے اللہ سے دعائیں کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اور اس طرح سے ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ اور یہ وہ شعر تھے جس میں مسلمانوں کی عظمت بیانی، حقیقت پر مبنی شعر تھے، کوئی افسانہ نگاری نہیں تھی، کوئی زمین آسمان کے جھوٹے قلابے ملانا نہیں تھے۔ ایسی شاعری کی اسلام نے نہ صرف کہ اس کو اچھا سمجھا ہے، بلکہ اسلام نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں اس کی اجازت ملتی ہے۔ لیکن وہ شاعری اس طرح کی فضولیات پر مبنی ہے کہ اپنے محبوب کے لیے عجیب و غریب طرح کا کلام کہہ دیا، یا کسی کی توہین کرنے کے لیے بڑے بڑے سخت الفاظ کہہ دیے، ایسی شاعری کو اسلام نے نہ صرف کہ برا سمجھا ہے، بلکہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شاعری جو ہے یہ لغو کاموں میں آتی ہے، یہ ان فضول کاموں میں آتی ہے جن کو اسلام نے برا سمجھا ہے، اور ان کی کئی طرح کی وعیدیں بیان کی ہیں، یہ ان چیزوں کے اندر اس کو شمار کیا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ ایسے ہی وہ شاعر ہیں جن کی پیروی جو ہے وہ جاہل اور غبی اور عقل کے پیدل لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ شاعروں کی کوئی عقل نہیں ہوتی اور وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، جو ان کے منہ میں آیا کہہ دیا، کیونکہ ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی، خود جاہل ہوتے ہیں، جہالت کے مارے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی فضولیات بک رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہی ہیں کرتے کچھ نہیں، کیونکہ صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے آسمان کے تارے توڑ لاؤں، لیکن نہ وہ وہاں پہنچا، نہ کوئی توڑ کے لایا، یہ سب خرافات ہیں۔ اور اسلام نے، امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کو لغویات میں شمار کیا ہے۔ اور مومنوں کی شان ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن لغو چیزوں سے منہ پھیرنے والا ہوتا ہے، مومن لغو چیزوں میں پڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ شاعری، ایسی شاعری جو ہے یہ مذموم شاعری ہے، اسلام نے اس کو لغو کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔